پہلی جنگ عظیم کے 2 سال بعد 1920 میں امریکہ نے پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن کی قیادت میں لیگ آف نیشنز کا انعقاد کیا تھا تاکہ دنیا میں پھر سے امن قائم ہو۔ اس لیگ کو دنیا بھر کی بڑی ورلڈ اکانومیز کی حمایت حاصل تھی، لیکن پھر 1939 میں دوسری جنگ عظیم نے تہلکہ مچا دیا جب جرمنی نے چیکوسلوواکیہ پر چڑھائی کر لی، جاپان نے تائیوان پہ قبضہ۔ نازی پارٹی کے کونسلر ایڈولف ہٹلر کا جرمنی دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک تھی، جن کے بیرون ملک تعلقات دنیا بھر میں بہتر تھے، جس کی وجہ سے لیگ کے حامی انہیں کچھ نہ کہہ سکے۔ یوں لیگ فیل ہو گئی، جس کا ریفرنس عمران خان نے UN جنرل اسمبلی کی کراری تقریر میں ایسے کہہ کے دیا کہ ساؤتھ ایشیا آج کی تاریخ 1939 کے ویسٹرن یورپ سے ملتی جلتی ہے۔ اب آتے ہیں کشمیر میں۔ آزادی سے 2 سال پہلے انگریزوں نے کشمیری ہندو راجہ ہری سنگھ کو 75 لاکھ ناک شاہی سکوں میں بیچ دیا، اور آزادی کے وقت 3 ایسی سٹیٹس انڈیا کی، جوناگڑھ، کشمیر اور حیدرآباد دکن کو اسپیشل سٹیٹس حاصل تھا کہ اگر وہ پاکستان جوائن کریں یا انڈیا یا آزاد ریاست بنے۔ حیدرآباد اور کشمیر کی سائیڈ بائی سائیڈ کہانی مختصراً کافی دلچسپ ہے۔ کشمیر کی میجورٹی آبادی مسلمان تھی، لیکن ان کا راجہ ہندو تھا، جبکہ حیدرآباد دکن کا 7واں اور آخری نواب عثمان خان مسلمان اور وہاں کی آبادی ہندو۔ لیکن بھارت نے آپریشن پولو کے ذریعے حیدرآباد پر چڑھائی کر کے نواب سے زبردستی ٹریٹی آف اسیشن سائن کروا کے حیدرآباد کے 3 ٹکڑے کر دیے اور وہاں پہ اپنی کالونیز بنا دی، اور ایسے ہی وہ کشمیر میں کرتا آ رہا ہے۔ کشمیر 90 دن 5 اگست سے جب آرٹیکل 370 اور 35A کا کلاز لوک سبھا میں استعمال کر کے اسے پاکٹ اور ریووک کر دیا گیا، اور نریندر مودی ایڈمنسٹریشن نے کئی کشمیری وزراء نظر بند کیے اور وہاں ایک نئے لیفٹیننٹ گورنر اپنی ہی ریاست گجرات سے سلیکٹ کیا، تب سے لے کے وہاں کئی مظالم ڈھائے اور کرفیو نافذ کیا۔ دکان کاروبار بند، ہوٹلز بند، اسکول کالجز خالی، نیٹ ورک انٹرنیٹ سروسز بند، یعنی 370 انسٹرومنٹ کے مطابق کشمیریوں سے ان کا RTE رائٹ ٹو انفارمیشن چھینا گیا، اور رپورٹ کے مطابق اگست 5 سے لے کے وہاں 6 لوگوں کی ہلاکتیں ریکارڈ ہوئیں اور کئی زخمی۔ ایک رپورٹ کے مطابق US سینٹ پینل نے ایک فائنانس بل کے ساتھ ایک امینڈمنٹ اٹیچ کی ہے، جس کے مطابق انڈین گورنمنٹ کو آکیوپائیڈ جموں کشمیر اور لداخ ریجن میں ٹیلی کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ سروسز ریسٹور کرنی ہے، کرفیو لفٹ کرنا ہے، اور جو نظر بند کشمیری لیڈران جنہیں انڈین سپریم کورٹ نے ہیبس کارپس پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کیا، ان کو رہا کرنا ہے۔ لیکن اب بھی 90 دن ہونے کو ہے، باوجود آج بھی سویلین پاپولیشن پہ BSF بھارتی فوج پیلٹ گنز، ٹیئر گیس، ربڑ بلٹس استعمال کر رہی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا کو اسٹیٹ کا انٹرنل میٹر کہہ کے وہاں تھریٹ لیول ایسکیلیٹ کر رہا ہے۔